بیان کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تھی، مسجد اقصیٰ کی، تو جنوں انس چونکہ جناب کے تابع تھے، ان پہ جناب کی حکومت تھی، تو وہ تمام کے تمام کام کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو عشق اور ذوق شوق سے کا اخلاق خشوع و خضوع والا تھا، اور کچھ وہ تھے جو بڑی بادلی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے لوگ عبادت میں بھی ہیں، عبادت کرنے والوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جناب فرماتے ہیں کہ اگر اندر طلب ہو تو طلب کی اور ذوق شوق کی چال ڈھال اور ہوتی ہے، اور مجبوری کے تحت اگر کچھ کوئی کر رہا ہو تو اس کا چلنا اور وہ کرنا اور ہوتا ہے۔ ڈر اور خوف سے کرنا اور ہوتا ہے، اور عشق اور محبت سے کرنا ہوتا ہے۔ عشق اور محبت کی چال ہی اور ہے۔ تو جناب فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خواہش نفسانی کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ زنجیر ان کو جدھر کھینچ کے لے جاتے ہیں ادھر وہ چلے جاتے ہیں۔ دکان کی طرف لے گئی، دکان کھولی، سودا خریدنا ہے، خریدنے والے کی ضرورت ہو، زنجیر اس کو اس طرف لے گئی۔ تو فرمایا گیا کسی کو بھی بغیر زنجیر کے نہ سمجھ۔ وہ زنجیر ظاہری طور پہ اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن جو ہے کوئی بھی اس زنجیر سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا وہ زنجیر ان کو کمائی کی طرف، شکار کی طرف کھینچتی ہے، اور دنیاوی مشکل سے مشکل جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان سے وہ کروا لیتی ہے۔ ان کی ضرورت جو ہے، اگر یہ زنجیر اور ضرورت نہ ہو تو وہ کون دکان کھولے گا، کون گاہک بند کر جائے گا، کون ہل چلائے گا؟ تو اس میں تابع اس کے سارے ہیں۔ تو فرمایا گیا بے شک ہم نے ان کی گردوں میں رسی ڈال دی ہے، قد جعلنا الابلا فی اعناقہم واتخذنا الابلا من اخلاقہم۔ تو ہم نے رسی ان کے اخلاق سے بنائی ہے، نیک و شان شاہ بسوئے نیک و بد، وہ ان کو نیکی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ گفتہا فی ایدیہا حبل من مسد، ذات پاک نے بھی فرمایا ہے کہ اس کے گلے میں موج کی رسی ہے۔ تو یہ مختلف طرح کی رسیاں ہیں، تکبر کی، حرص کی رسی ہے، شہوات مختلف طرح کی۔ جب یہ اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو اٹھا لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی گناہ گار ہو یا کوئی پاک ہو، تمام کے گلے میں رسی ہے۔ پاک لوگوں کی رسی اس کا ذوق شوق اس طرف ہے، وہ پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تہجد کے لیے کون اٹھاتا ہے؟ پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر کام کاج کو چھوڑ دینا، کوئی تو ایسی چیز پوشیدہ ہے جو اس کو کھینچے لے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی وڈیرا تھا، تو اس کا ایک خادم تھا، وہ دونوں سفر میں جا رہے تھے۔ خادم نے عرض کیا جناب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 منٹ کے لیے نماز نہ پڑھ لوں۔
تو نماز پڑھنے کے لیے وہ چلا گیا، وہ جو وڈیرا تھا وہ بیٹھ گیا چائے پینے ہوٹل پہ، ٹائم گزرا، انتظار کرتا رہا۔ تو جب سارے نماز پڑھ کے وہاں سے نکل آئے، اب وہ انتظار کرنے میں تھک گیا، تو پھر اٹھا، اس نے جا کے مسجد میں دیکھا اس کو کہ وہ اللہ کر رہا۔ تو اس نے کہا کہ تجھے کون سی چیز ہے جو باہر نہیں آنے دے رہی؟ سارے چلے گئے، تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہی چیز ہے جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی۔ بند کرنے کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے فارغ نہیں ہے، بس نہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا اور آگے گزر کے اگر عرض کروں تو برا کیا تھا؟ معبود حقیقی کی بارگاہ میں مکمل طور پہ مٹ جانا، اس کی رضا کے تابع ہو جانا۔ ہاں جی، چیز میں راج فلکی نیستی، آشکارا مدعودی نیستی، تو وہ مٹ جانا جو تھا، اور اہل عشق کا جو ہے وہ معراج، اعلیٰ معراج جو ہے وہ مٹ جانا ہی تو ہے۔ رضا کی تابع ہو گئے تو اللہ کی رضا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، نماز معراج وہ رضا رسی کا وہ خیال اس کے اندر آ کے پیدا ہوا کہ میں اپنے معبود کو راضی کروں، اس کو راضی کرنے کے لیے پھرتا ہے، مارا تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ ہاں جی، جیسے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کہ کہیں پہ جاب یہ کر لے، اگر ملازمت کر لے تو ان کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاتا۔ تو اس کا تعلق معبود کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مہربان کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی رضا پھر اس کو کھینچ لیتی ہے۔ تو معنی یہ نکلے کہ وہ رضا بھی اس کی جو ہے وہ بھی براق بن جاتی ہے۔ جب یہ نیست ہو گیا، مٹ گیا، اس کے اوپر کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی، تو فرمایا گیا پھر ہم نے اس کا اعمال نامہ ہر ایک کا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ معنی کیا نکلے کہ تو امیر ہے، کبیر ہے، جو بھی ہے، عالم ہے، فاضل ہے یا مسکین ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ تیرے کیے کے اثرات جو ہیں یا نتائج جو ہیں یا جو جزا و سزا ہے وہ کسی اور کو مل جائے، وہ تیرے گلے میں لٹکا ہوگا، تیرے ساتھ اس کا قدر ہے۔ اگر تو نے برائی کی ہے تو چاہے تو جہاں سارے کا بادشاہ ہے، لیکن اس کا تعلق، اس کا جو ہے پنشمنٹ، اس کی سزا تو نہیں ہوگی۔ اور اگر تو